ایک باغ میں جہاں ایک شخص کا اونٹ دیوانہ ہو گیا تھا اور وہ حضور کو بلا کے لے گئے۔ اونٹ دیوانہ ہو جائے تو سخت نقصان دہ ہوتا ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب داخل ہوئے تو ہم ڈرے کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ وہ حضور کو دیکھ کے دوڑتا ہوا آیا، لیکن جو ہی وہ قریب آیا تو منظر عجیب تھا۔ اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا۔ جب اونٹ کی اس محبت کو ہم نے دیکھا تو برجستہ کہا کہ نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اس مطالبے کو سنا تو فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اللہ کے علاوہ شریعت میں سجدہ کسی کو روا نہیں۔ سجدہ تعبدی جو عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ تو کسی کو بھی جائز نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، کسی شریعت میں بھی نہیں ہوا، چونکہ شرک کی کبھی بھی اجازت نہیں ہوئی۔ لیکن جو سجدہ تعظیمی ہے وہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر اس کے بھی روک دیا گیا تاکہ اس کا راستہ ہی بند کر دیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اقصی غایت التذلل والخضوع، انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری عبادت ہے، اور عبادت کا جو نقطہ کمال ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے سے بڑھ کر عبادت کا کوئی روپ نہیں ہو سکتا، اور بندے کو سب سے زیادہ قربت رب کی سجدے میں ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے بندہ اس کے حضور کھڑے ہو کر کے عرض گزار ہوتا ہے کہ مالک میرا سر تیرے حضور جھکے گا۔ تو یہ جو تقدم ہے ایاک کا وہ اس لیے ہے تاکہ یہ حسر پیدا کر دیا جائے کہ ہماری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ اچھا، اب یہاں ایاک عابد بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نعبد ہے، اس لیے کہ بندے کو یہ سکھایا گیا کہ اپنی عبادت پہ ناز نہ کرنا، اپنی عبادت کو صالحین کی عبادت کے ساتھ جوڑ کے پیش کر کہ مالک جس طرح تیرے بندوں کے سر تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، میرا سر بھی ان کے ساتھ تیرے حضور جھکا ہوا ہے، ان کی عبادت قبول کرے گا تو ٹوٹی پھوٹی شکستہ عبادت میری بھی قبول فرما لینا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیرے سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ استعانت اون سے ہے، اور استعانت کا معنی پھر یہ طلب ماخذ ہے نا، اس کا خاصہ باب استفعال کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا طلب الاون، مدد کا طلب کرنا۔ تو ہم اللہ جل شانہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور پھر دوسرا درجہ جو ہے مدد طلب کرنا، نصرت اور تائید طلب کرنا، وہ بھی ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ تو اس لیے عبادت بھی اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے عبادت تو ہو ہی نہیں سکتی، اور مدد اور نصرت بھی اسی سے ہی طلب کی جائے گی۔ جس طرح ایاک معنی میں حسر پیدا کرنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں بھی ایاک کو اسی طرح مقدم کر کے وہی زور یہاں کلام میں پیدا کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ سمجھنے والے اس کو سمجھنے میں کوئی ٹھوکر نہ کھائیں، اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ باقی مجازن اگر کسی سے آپ طلب کرتے ہیں مدد، تو آپ کے اعتقاد میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میری یہ مدد کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر سے دوا لینے جاتے ہیں تو شفا تو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ یہاں آج کل جو ہے وہ نور بٹ رہا ہے، تو یہ کہا جائے کہ انہوں نے مجھے نور دے دیا، تو نور تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن یہاں مجازی معنی ہوگا۔ تو اسی طرح صالحین سے، نیکوکاروں سے روحانی معاملات کے اندر جو استعانت طلب کی جاتی ہے تو وہ اسی معنی میں ہے۔ حقیقی معنی کے اندر جو ہے وہ استعانت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہے۔ باقی رہی بات عبادت کی، تو عبادت تو کسی کی مجازن بھی نہیں ہو سکتی اور حقیقتاً بھی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے۔ یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور پھر ہاتھ پھیلا کر کے اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مالک تجھ سے صراط مستقیم طلب کر رہا، ہدایت مانگی صراط مستقیم کی، سیدھی راہ کی۔